السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ ٹینشن کے بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ کسی بھی بات کو لے کر، کسی بھی مسئلے کو لے کر بہت زیادہ ٹینشن ان کو رہتی ہے۔ جسے کاروبار نہیں چل رہا ہے، تجارت نہیں چل رہی ہے، گھر میں پریشانیاں بہت زیادہ ہے، قرضے کا ٹینشن ہے، یا کسی اور چیز کا ٹینشن ہے، یا کسی مسئلے میں بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں تو اس کی ٹینشن بہت زیادہ رہتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے نجات پانے کا اور چھٹکارا پانے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ جس چیز کی وجہ سے آپ کے دماغ میں ٹینشن ہے، جس چیز کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، جو بات آپ کے دماغ میں بار بار گھومتی ہے، تو اس چیز کی طرف زیادہ توجہ نہ دی جائے۔ جتنا اس چیز کو سوچو گے، جتنا اس چیز کی طرف توجہ دو گے، جتنا اس کو اپنے بار بار دماغ میں لاؤ گے، تو اتنی ہی ٹینشن بڑھتی رہے گی۔ جتنا سوچو گے اتنی ہی ٹینشن ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات تو یاد رکھی جائے کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں ہے، یہ کلیئر۔ نمبر 2، آدمی کو جب کوئی پریشانی ہو، جب کوئی مصیبت ہو، یا کسی چیز کی ٹینشن ہو، کسی بھی چیز کے بارے میں آدمی کو غم ہو، رنج ہو، تو تنہا نہیں رہنا ہے، اکیلے نہیں رہنا ہے۔ آدمی جتنا اکیلا ہوگا تو وہی بات جو ہے دماغ میں گھومتی رہے گی اور اسی چیز کی ٹینشن اس کو لگی رہے گی۔ تو یہ خیال رکھا جائے کہ آدمی اکیلا نہ رہے۔ جب ایسی چیز کی ٹینشن ہو تو آدمی 2-3 آدمیوں کے ساتھ بیٹھ جائے، جہاں بیٹھے ہو تو ادھر ادھر کی باتیں کر لی جائے۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ آدمی اکیلا نہ رہے، تنہا نہ رہے۔ جتنا اکیلا رہے گا اس کو وہ بات ستائے گی اور اس کے دماغ میں ٹینشن زیادہ بڑھتی ہی جائے گی، اور وہ اس مسئلے کا کوئی صحیح طریقے سے حل نہیں نکال سکتا۔ تو 2 باتیں ہو گئی، ایک تو اس چیز کو زیادہ سوچنا نہیں ہے، اور نمبر 2، جب ٹینشن ہو کسی چیز کے بارے میں، کسی معاملے میں، تو آدمی اکیلا نہ رہے بلکہ کسی کے ساتھ جا کر کے بیٹھ جائے، تو اس کی جو ٹینشن ہے وہ ہلکی ہو جاتی ہے۔ اور اب جو بات میں بتا رہا ہوں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ ہے کہ جب بھی تم پر کوئی پریشانی آئے، جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے، یا تم کسی ٹینشن کے شکار ہو، یا کسی چیز کا تمہیں غم ستا رہا ہے، رنج ستا رہا ہے، تو فوراً مسجد کی طرف دوڑو اور 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ رب العزت سے مانگو۔ دیکھیے، آدمی جب اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے اپنی پریشانی کا اور اپنے حالات کا، اور اللہ کے سامنے اپنی بات رکھتا ہے، اپنی مصیبت اور اپنی پریشانی کا تذکرہ اللہ کے سامنے کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی پریشانیوں کو ہلکا کر دیتے ہیں، اس کی مصیبتوں کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ جب کوئی مصیبت والی بات سنتے، یا کوئی پریشانی والی بات دیکھتے، یا کوئی ایسی چیز دیکھتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کی طرف دوڑتے، فوراً مسجد کی طرف آتے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو تم صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ یعنی جب بندہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور اس کو سکون اور اطمینان مل جاتا ہے۔ تو یہ ہو گئی 3 باتیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس چیز کی آپ کو ٹینشن ہے اس چیز کی طرف آپ کو زیادہ توجہ نہیں دینی ہے۔ دوسری بات کہ آپ کو تنہا اور اکیلے نہیں رہنا ہے، جتنا آپ اکیلے اور تنہا رہیں گے اتنی ہی وہ بات آپ کو زیادہ ستائے گی۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کی ٹینشن یا پریشانی یا مصیبت ہو، اور کوئی چیز ہمیں بار بار ستا رہی ہے، بار بار ہمارے دماغ میں آ رہی ہے، تو فوراً وضو کر کے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاؤ، تو فوراً وہ بات ہمارے ذہن سے نکل جائے گی، ہمارے دماغ میں نہیں رہے گی۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی استغفار کثرت سے پڑھنا ہے۔ جتنا زیادہ بندہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العزت سے طلب کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی ٹینشن کو، اس کے غم کو، اس کے رنج کو دور کر دیتا ہے۔ اور جو 5ویں چیز ہے
وہ ہے کہ آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کا زیادہ سے زیادہ آپ کو اہتمام کرنا ہے۔ تو جتنا آپ ان چیزوں کا اہتمام کرو گے، کیونکہ جس چیز کی آپ کو ٹینشن تھی اس چیز سے آپ نکل کر کے دوسرے کام کی طرف اگر آپ لگ جاؤ گے، دوسرے کام کے اندر آپ مصروف ہو جاؤ گے، تو آپ کی جو ٹینشن تھی اور جو چیز آپ کے دماغ میں بار بار آ رہی تھی وہ چیز آپ کے دماغ سے تھوڑی دیر کے لیے نکل جائے گی، اور جب آپ کے دماغ سے وہ چیز نکل جائے گی تو پھر آپ کو اتنی زیادہ ٹینشن یا اتنا زیادہ آپ پریشان نہیں رہو گے جتنا زیادہ آپ اس چیز کو سوچ کر کے اور اپنے دماغ میں لا کر کے پریشان ہوتے ہو۔ تو ان چیزوں کا آپ کو خاص طور سے خیال رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت، پریشانی یا کسی چیز کی ٹینشن ہو تو فوراً وضو کر کے اور اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے، اور زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ اور جو میں نے آپ کو پانچویں چیز بتلائی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، آپ کو اس کلمے کا اور لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا زیادہ سے زیادہ آپ کو اہتمام کرنا ہے۔ اور پھر بھی زیادہ ٹینشن رہتی ہے، زیادہ پرابلم رہتی ہے، کسی طریقے سے ہماری پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو قرآن کریم کھول کر کے بیٹھ جایا کریں۔ جب آپ قرآن کریم کھول کر کے بیٹھ جاؤ گے تو اللہ کی طرف سے آپ پر جو ہے سکینہ نازل ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب بندہ اللہ کے ذکر میں جو ہے مصروف رہتا ہے، نماز میں مصروف رہتا ہے، قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتا ہے، تو اللہ کی طرف سے بندے پر سکینہ نازل ہوتا ہے، یعنی اس کے دل پر، اس کے دماغ پر سکون نازل ہوتا ہے، سکون اترتا ہے، اس کو ایک سکون والا ماحول اس کو مل جاتا ہے، کیونکہ جب بندہ قرآن کریم پڑھتا ہے تو اللہ سے کلام کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ تو جب بندے کا دل اللہ کی طرف مائل ہوگا، بندے کی توجہات اللہ کی طرف ہوگی، تو اس کی ساری ٹینشنیں، ساری پریشانیاں اور سارے غم، سارے رنج اس کے ہلکے ہو جائیں گے۔ اس لیے ان تمام چیزوں پر اگر ہم توجہ دیں گے تو انشاءاللہ کسی بھی اعتبار سے ہم پریشان نہیں رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔